کہ کیا روزے کے سائنسی فوائد بھی ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ بالکل. اور اتنی میڈیکل سائنسی رپورٹ ملتے ہیں اور اتنی رپورٹ ہیں اور اتنے سائنسی فوائد ہے، اگر ان کو بتایا جائے تو بہت ٹائم مل جائے گا، بہت ٹائم لگ جائے گا. 1 گھنٹہ درکار ہے خالی سائنسی باتیں بیان کرنا. ڈاکٹر مغربی محقق ڈاکٹر ایلن کارٹ اپنی کتاب فاسٹنگ وے آف لائف میں کہتے ہیں کہ فاسٹنگ برنگ ا ہولسم سائیکولوجیکل ریسٹ فار دا ڈائجسٹو ٹریکٹ اینڈ سینٹرل نروس سسٹم اینڈ نارملائزز. روزے سے انسان کے نظام انہضام، معدہ اور دماغی نظام کو مکمل طور پر آرام ملتا ہے اور غذا کو ہضم کرنے کا عمل نارمل حالت پر آ جاتا ہے. کیا مطلب؟ اگر ہم روزہ رکھتے ہیں تو ہمارا جو معدہ ہے، کھانا جو پچاتا ہے، وہ معدہ کیا ہوتا ہے؟ مضبوط ہو جاتا ہے اور دماغی نظام کو مکمل طور پر آرام ملتا ہے. دماغ کا پرابلم بھی ختم ہو جاتا ہے، ٹینشن، پریشانی، ڈپریشن ختم ہو جاتی ہے اور غذا کو ہضم کرنے کا عمل جو ہے نارمل حالت پہ آ جاتی ہے. مطلب جو کھانا جو پچاتا ہے، وہ پچانے کا جو عمل ہے وہ نارمل حالت پہ آ جاتا ہے. اس طریقے سے معروف ڈاکٹر شانتی رغوانی کے مطابق روزے کے دوران جسم میں کوئی خوراک نہیں جاتی. روزے کے دوران جسم میں کوئی خوراک نہیں جاتی، اس لیے جسم میں نئے زہریلے مادہ پیدا نہیں ہوتے اور جگر پورے طور پر تندرستی سے پرانے زہریلے مادوں کو جسم سے صاف کرتا ہے. کیا مطلب؟ کہنے کی بات یہ ہے کہ اگر ہم کھانا کھائیں گے پیئیں گے تو کیا ہوتا ہے کہ کھانا جو ہے پیٹ میں آتا ہے اور پیٹ میں آنے کے بعد کیا ہوتا ہے کہ خراب جو کھانا ہے وہ زہریلا بناتا ہے، زہریلا خطرناک بناتا ہے. تو اگر ہم 1 مہینہ تک بھوکا رہے تو کیا ہے کہ پیٹ کے اندر کھانا نہیں آتا ہے اور جب کھانا نہیں آئے گا تو زہریلا مادہ نہیں بنے گا. تو ہوتا کیا ہے کہ پرانے جو زہریلے مادے ہمارے جو پیٹ میں ہیں وہ دھیرے دھیرے پرانے زہریلے مادے ختم ہوتے جاتے ہیں اور مکمل طور پر جو ہے زہریلے مادے ختم ہو جاتے ہیں. تو یہ ڈاکٹر شانتی رغوانی کے مطابق ہے کہ زہریلے مادے ختم ہو جاتے ہیں. سچ فرمایا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے. یہ تو آج کل کے ڈاکٹر کہتے ہیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی فرما دیا تھا یہ بات. المعجم الکبیر للطبرانی جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 238 میں کہ لکل شیء زکات و زکات الجسم الصوم، ہر چیز کی زکات ہے اور جسم کی زکات روزہ ہے. ایک ہی حدیث میں بتا دیا. اسی طریقے سے دنیا بھر کے ڈاکٹر، طبی ماہرین، خصوصی طور پر مائیکل، ڈاکٹر جوزف، ڈاکٹر ایم کلاٹیو وغیرہ نے ہزاروں کلینکل ٹرائلز کے بعد تسلیم کیا ہے کہ روزہ سے انسان صحت یاب تندرست ہوتا ہے. اسی طرح جدید سائنس یہ بھی کہتی ہے کہ روزہ رکھنے سے عمر میں اضافہ ہوتا ہے اور بڑھاپے آنے کے عمل میں کمی آ جاتی ہے. روس کے ماہر الابدان پروفیسر این نیکوٹن نے لمبی عمر سے متعلق اپنی اکثر دوا کے سلسلے میں لندن میں 22 مارچ 1940 میں بیان دیتے ہوئے کہا تھا کہ اصول زندگی کے 3 کام پر منحصر ہے. اصول زندگی 3 کام پر منحصر ہے. پہلا، خوب محنت کیا کرو بشرطے کہ ایسا کام جو ذہنی طور پر ترقی بخشے، قوت بخشے. دوسرا، کافی ورزش کیا کرو، بالخصوص زیادہ تر انسان کو چلنا پھرنا چاہیے. اور تیسرا، جو غذا تم پسند کرو، جو کھانا تم پسند کرتے ہو اس کو کھاؤ، لیکن ہر مہینے کم از کم انسان کو بھوکا رہنا چاہیے. کیا مطلب؟ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی بہتر ہو جائے تو 3 کام کیجئے. پہلا، خوب محنت کیجئے. دوسرا، ورزش کیا کیجئے. اور تیسرا، جو کھانا آپ پسند کرتے ہیں اس کو کھائیے، لیکن ہر مہینے کم از کم ضرور بھوکا رہا کیجئے. پتہ چلا کہ اگر آپ بھوکے رہیں گے تو آپ کی صحت تندرست رہے گی، آپ جو ہے صحت یاب رہیں گے، تندرست رہیں گے. مزید میڈیکل تحقیقات سے یہ بھی ملتا ہے کہ جسم کو مخصوص اوقات میں خوراک کی وجہ سے جسم کو کینسر، دل کی بیماری، ہارٹ اٹیک، شوگر، دماغی بیماری کے لائق ہونے کے ساتھ ہی انسانی جسم میں بڑھاپے آنے کے عمل میں کمی ہو جاتی ہے، بلکہ انسان کی زندگی لمبی ہونے پر امکانات بڑھ جاتے ہیں، جیسا کہ حال ہی کے شائع شدہ رپورٹ سے ثابت ملتا ہے. میرے بھائیو، روزہ کے ذریعے سے انسان جو ہے بڑی بڑی بیماریوں سے بچ سکتا ہے. ہارٹ اٹیک کی بیماری، دل کی بیماری، شوگر کی بیماری، ڈپریشن کی بیماری وغیرہ وغیرہ. یہ سب بیماری بڑی بڑی بیماری ہیں جس کی وجہ سے انسان مر سکتا ہے. تو روزہ رکھنے سے کیا ہوتا ہے کہ انسان جو ہے بڑی بڑی بیماریوں سے بچ جاتا ہے. سچ فرمایا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 74 سال پہلے ہی مجموع الزوائد جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 344 کے اندر کہ صوموا تصیحوا، روزہ رکھو صحت یاب ہو جاؤ گے، تندرست ہو جاؤ گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں مذکورہ بات پر عمل کرنے کی توفیق دے. ہم روزہ اس لیے نہیں رکھتے ہیں کہ میڈیکل سائنس یہ بتاتی ہے، ہم روزہ اس لیے رکھتے ہیں کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے، ہمارا رب ہماری جو بھی نیکی ہے،
جو بھی گنی چنی نیکی ہے وہ قبول فرما لے اور آخرت میں بہتر اجر عطا فرما دے. ہمارا ہی مقصد ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان مذکورہ بات پر عمل کرنے کی توفیق دے, اور جب تک ہمارا رمضان رہے, ہمارا روزہ رہے, ہمیں مکمل طور پر پورے مہینے کا روزہ رکھنے کی توفیق دے. آمین.